نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم نے سورہ بقرہ کو لفظی اور با محاورہ ترجمہ کے ساتھ سیکھنے سمجھنے کی سعادت حاصل کی، اور اسی کی ایک یہ ہے کہ ہم لوگ اب آج حسب وعدہ حسب توفیق سورہ بقرہ کی مختصر اور جامع تفسیر شروع کرنے لگے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پیاری بہنوں، قرآن کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی سورہ کو سیکھنے کے لیے، کسی بھی آیہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کی وجہ تسمیہ جانیں، اس کا شان نزول جانیں کہ یہ سورہ، جس سورہ کو جس نام سے ہم یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس سورہ کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں سورہ بقرہ کا کیونکہ ہم نے اس کی تفسیر شروع کرنی ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے، اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس سورہ میں گائے کا ذکر ہے۔ پیاری بہنوں، قرآن مجید کی ہر سورہ میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان سب کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار اور وسیع ہے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے ہے تو زبان انسانی زبان، انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ ایسے الفاظ یا فکرے جو ہوتے ہیں وہ فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے وسیع عنوان بن سکتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن پاک کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے ہیں، اور یہ محض علامات کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے پر بحث ہے کہ اس کا نام بقرہ رکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ پیاری بہنوں، زمانہ نزول جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کون سا وقت تھا، کیا پس منظر تھا جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کس تناظر میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور اس کا کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا، اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس سورہ مبارکہ میں یعنی کہ اس کو شامل کر دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ سود کی ممانعت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کی بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کو بھی سورہ بقرہ میں، ان آیات کو بھی سورہ بقرہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ آیات ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، لیکن مضمون کی مناسبت سے ان آیات کو بھی اس سورہ میں ضم کر دیا گیا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آیات کا شان نزول، سبب نزول کیا ہے، پس منظر میں کن حالات، یعنی کہ کیا حالات تھے، کن حالات میں یہ سورہ جو ہے آیات نازل ہوئی ہیں۔ جب تک یہ نہ سمجھا جائے تب تک قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیات ہیں دو قسم پر ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں جن کا خاص شان نزول ہے، جو خاص قسم کے واقعات رونما ہونے پر نازل کی گئیں، اور بعض آیات وہ ہیں جن کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے بلکہ بغیر کسی واقعے کے نازل ہوئی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہم دیکھتے ہیں سورہ کوثر جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کی اگر ہم شان نزول کو
یا معاملے کی نزاکت کو دیکھیں یا پس منظر کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک واقعہ تھا جو پیش آیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا. اس موقع پر مشرکین مکہ نے اور خاص طور پر عاص بن وائل نے پروپیگنڈا کیا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری جنگ ہے ان کی تو نرینہ اولاد فوت ہو گئی ہے. نرینہ اولاد جو ہوتی ہے وہ بیٹوں کو کہا جاتا ہے. تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نسلیں جو ہیں بیٹوں سے چلا کرتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ابتر ہو گئے ہیں. ابتر کہتے ہیں جو مقطوع النسل ہوتا ہے، جس کی نسل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے. تو یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. آپ کے پاس تو بیٹے ہی نہیں رہے، انتقال کر گئے ہیں جتنے بیٹے پیدا ہوئے. تو لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے ہیں، یعنی کہ بے اولاد، بے نسلیں، جڑ کٹے، نعوذ باللہ کچھ بھی کہا جاتا ہے. اب آپ کی جنگ لڑنے والا کوئی نہیں رہے گا. آپ کے جو امور شریعت ہیں اس کو آگے بڑھانے والا، آگے چلانے والا کوئی نہیں رہے گا. اس پر اللہ رب العزت نے مشرکین کے جواب میں سورہ کوثر نازل فرمائی. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قربانی دیا کریں. بے شک آپ کا دشمن بے نسل اور بے نام و نشان رہے گا. اب دیکھیے پیاری بہنوں، یہ سورہ مبارکہ کے پیچھے یعنی کہ پس منظر میں ایک واقعہ رونما ہوا، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے جب تک ہم اس واقعے کو نہیں سمجھیں گے کہ یہ سورہ مبارکہ کس دور میں کب کس وقت نازل کی گئی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تب تک ہمیں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کا سبب نزول اور شان نزول کو اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے تو اس میں کس طرح کے اختراع احتمالات نکل سکتے ہیں. اور اگر پس منظر کو سمجھ لیا جائے تو بات ایک دم واضح ہو جاتی ہے، اور اس بات کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور علماء کرام خوب سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے اس میں کہ بہت سے نام نہاد دانشور سکولر اس بات کو نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان کی اگر واقفیت ہمیں حاصل ہو گئی ہے، اب ہم جو چاہیں لیکچر دیتے پھریں، اجتہاد کریں، کتابیں لکھیں، جس طرح سے چاہیں آیات کا مطلب جو ہے اپنے ہی طریقے سے نکال کر پیش کریں. پیاری بہنوں، ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. حضرت یعنی کہ وہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کتاب اللہ کی ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی تھی، سوچ و بچار کر رہے تھے، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگے، سوچنے لگے کہ کتاب اللہ ایک ہے، رسول اللہ بھی ایک اور قبلہ بھی ایک ہے. سوچنے لگے کہ یہ سب چیزیں جب ایک ہیں تو پھر آخر اختلافات کیسے ہوں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آئے. تو آپ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس فکر کے میں مبتلا تھے، آپ نے اس کا ذکر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا. تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے بھی اور اس کی ایک ایک آیات کو سمجھتے بھی ہیں. یعنی کہ ہم جو ہیں قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کی ایک ایک آیات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی سورہ کب کس وقت نازل ہوئی.
مگر ہمارے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو قرآن کی تلاوت کریں گے مگر یہ نہیں جانیں گے، نہ سمجھیں گے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت، کون سی سورہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو پھر وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کریں گے اور پھر ان میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، لڑائیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، حتیٰ کہ قتال بھی کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہوں گے، اس لیے اپنی رائے دیں گے۔ اب دیکھیے ایک تاجر جو ہے اس کا ایک اپنا ذہن ہے، ایک اپنی سوچ اور وچار کا طریقہ ہے، اپنا اس کا ماحول ہے۔ اب دیکھیے ایک تاجر ہے، جج ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کسان ہے، یعنی کہ ہر اگر انسان اپنے اپنے طریقے سے، خواہ وہ مسلمان ہے، خیر ہو گیا مسلم ہے، وہ اپنے اپنے طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی اگر کوشش کرے گا، اپنی عقل کی بنیاد پر قرآن کو سمجھے گا، تو اللہ رب العزت کی رضا اس کو حاصل نہیں رہے گی، شریعت کا جو مقصود اور مطلوب ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، اور وہ ہمارے ہاتھ سے تمام جو معاملات ہیں جو شریعت کو مطلوب و مقصود ہے وہ ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اب دیکھیے جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ باتیں کہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اس پر برہم ہوئے اور آپ کو وہاں سے جانے کو کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سوچ میں پڑ گئے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کو دوبارہ بلا لیا اور فرمایا عبداللہ پھر وہی بات کہو جو پہلے کہہ رہے تھے۔ اب حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ قرآن ہمارے سامنے نازل ہوا، اس کی ایک شان نزول کو ہم سمجھتے ہیں، اس کا سبب نزول ہم سمجھتے ہیں، اس کا پس منظر ہم سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی، لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کتاب کو سمجھیں گے تو حالات و واقعات بدل جائیں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب غور کیا تو فرمایا کہ واقعتاً ایسا ہی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پیاری بہنوں پھر دور فاروقی میں ایک واقعہ پیش آیا، میں آپ کو یہ سب اس لیے سنا رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ آگے جا کر ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر شروع کرنی ہے، تو ہم یہ جانیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یا کسی بھی سورہ کو سمجھنے کے لیے اس کا یعنی کہ پس منظر جاننا کتنا ضروری ہے۔ میں ذکر کر رہی تھی دور فاروقی کا کہ آپ دور فاروقی میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے ایک محفل میں شراب پی اور شراب پینے کے بعد اپنی شراب پینے پر دلیل دینے کے لیے، شراب کو حلال اور جائز ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 93 پیش کی۔ وہ کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اس پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ حکم یعنی کہ کھا پی چکے ہیں جب کہ وہ بچتے رہے اور صالح عمل کرتے رہے، ان سب حرام اشیاء سے پرہیز کرتے رہے، وہ صاحبان احسان ہیں، اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیا مبارکہ تھی۔ اب اس شخص نے جو محفل میں شراب پی کر آ گیا تھا، اس نے شراب کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس آیا مبارکہ کو دلیل بنایا۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ماشاءاللہ جانتے تھے سب، لیکن آپ نے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو بلا بھیجا، تمام صحابہ کرام کے محفل میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا اور ان سے دلیل طلب کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس شخص نے شراب پی ہے اور اس آیا مبارکہ کو دلیل بنایا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے شدید مذمت کی اور اس کا رد کیا۔ صحابہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی اس آیا کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیا مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو دنیا سے جا چکے تھے، اور شراب کی حرمت تو بعد میں آئی ہے۔
پھر صحابہ نے واقعہ سنایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، اتنے میں باہر سے شور کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ جب میں نے باہر نکل کر دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ شراب حرام قرار دی جا چکی ہے۔ جیسے ہی صحابہ نے یہ سنا تو کسی کے منہ میں تھی تو حلق میں نہیں اتری، ہاتھ میں تھی تو منہ میں نہیں گئی، سراہی میں تھی تو جان میں نہیں گئی، حتیٰ کہ جو جس حالت میں تھا اس نے وہیں پہ تمام شراب جو ہے وہ بہا دی، اور گلیوں کوچوں میں شراب کی یعنی کہ شراب پھیلی ہوئی تھی پانی کی طرح، اور گھر سے ایک ایک قطرہ جو ہے نا، ایک ایک بوند شراب کا ختم کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی شراب کی حرمت کے بعد شراب کو نہیں پیتا تھا، مگر صحابہ کرام چونکہ مومنین تھے، صالحین تھے، متقین تھے، ہر وقت ان کو آخرت کی فکر رہتی تھی، وہ آخرت کے بارے میں ضرور سوچتے تھے، وہ کوئی بھی کام کرتے تھے تو آخرت کا سوچتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شراب تو حرام ہے، لیکن جو ہمارے مومنین بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ کہ میری پیاری بہنوں، صحابہ کرام کے دل میں یہ خیال کا آنا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کو نازل فرما دیا کہ وہ جو ساتھی ہیں ان کے بارے میں اپنے دلوں میں خیال مت لائیں، وہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے تھے، ان کے دور میں جن چیزوں کی یعنی کہ جن چیزوں کو حرام کیا گیا تھا وہ ان کو حرام سمجھتے تھے اور ان سے بچتے تھے، وہ مومنین تھے۔ تو چونکہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ آیت مبارک نازل ہو رہی ہے، تو جو دنیا میں موجود ہیں اس کا حکم ان کے لیے ہے، جو دنیا سے حالت ایمان میں جا چکے ہیں اور وہ متقین تھے اور مومنین تھے، اور ان کے وقت میں ان کے زمانے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا، شریعت مطہرہ نے روکا تھا، حرام قرار دیا تھا، وہ اس سے بچتے تھے، اس سے خوب واقف تھے، تو لہٰذا ان کے بارے میں فکر نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے ان کے ساتھ، بخشے ہوئے ہیں، ایمان والے ہیں، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو وقت ان کے زمانے میں گزر گیا سو گزر گیا۔ آپ دیکھ لیجیے اسی طرح سے ایک اور واقعہ بیت اللہ کا پیش آیا، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ آپ بیت المقدس سے آپ یعنی کہ حرم کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر نماز ادا کریں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اب آپ اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا لیجیے۔ اس وقت بھی صحابہ کرام کے دل میں ایسی چیزیں، دماغ میں خیالات پیدا ہوئے کہ جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ تو بیت المقدس کے یعنی کہ وہاں منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کا قبلہ تو وہ تھا، تو اب ہمیں حکم یہ دے دیا گیا ہے کہ ہم بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیں، تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یعنی کہ آیات مقدسہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت ان کا اعمال یعنی کہ ان کے جو اعمال ہیں اور ان کا ایمان جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ میری پیاری بہنوں دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی قرآن پاک کی جو آیات یعنی کہ ہر آیت نہیں یا ہر سورہ نہیں، یعنی کہ دو میں نے کیٹیگریز بتائی تھیں کہ ایک جز یہ ہے قرآن پاک کا کہ جو کسی ان کے نزول میں، ان کے پس منظر میں کوئی واقعات پیش آئے ہیں، سینکڑوں آیات ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ واقعات پیش آئے ہیں، ان کے تناظر میں آیات نازل ہوئی ہیں، سورہ نازل ہوئی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ کوئی واقعات یا کوئی چیز ایسے پیش نہیں آئی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کا نزول فرمایا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ شان نزول، سبب نزول، اس کو سمجھے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا مشکل ہے، قرآن کریم پر عمل کرنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مشکل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اور اس کے اندر جو جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ نیکسٹ نشست میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔